اگر میں آپ سے کہوں کہ شلوار قمیض پاکستان کا نیشنل ڈریس نہیں ہے یا پھر نیشنل ڈریس سمجھے جانے والی شلوار قمیض از مور پولیٹیکل دین اٹ از نیشنل اینڈ ٹریڈیشنل، تو پھر پولیٹیکل سائنٹسٹ بینیڈکٹ اینڈرسن نے آج سے بہت سال پہلے کہا تھا کہ نیشنز کسی زمین کا نام نہیں ہوتی، یہ کسی زمین کے ٹکڑے کی پہچان نہیں ہوتی۔ ان کا کہنا تھا کہ نیشن ایک امیجنڈ کمیونٹی ہوتی ہے جہاں ہزاروں کروڑوں لوگ کبھی آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ملتے اور نہ ہی ملنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پھر بھی وہ سب سمجھتے ہیں کہ وہ ایک قوم کا حصہ ہیں، اس لیے اس چیز کا احساس ان لوگوں کو خود نہیں ہوتا بلکہ ان کو دلانا پڑتا ہے۔ اسی لیے ایک اسٹیٹ کبھی بھی بارڈرز کھڑے کر دینے سے نہیں بنتی بلکہ نیشنل آئیڈینٹی سے بنتی ہے، جو کہ بلڈ یعنی کہ انوینٹ کی جاتی ہے۔ فلیگز، نیشنل اینتھمز، ہیروز، ٹریڈیشنز، پاکستان میں شلوار قمیض، اسکاٹ لینڈ میں اسکاٹش کلٹ اور انڈیا میں ریپبلک ڈے کی پریڈ، یہ سارے کے سارے سمبلز ہیں آئیڈینٹی کے، نیشنل آئیڈینٹی کے سمبلز جو کہ کیوریٹ کیے گئے ہیں۔ اسی طرح شلوار قمیض پاکستان میں انوینٹ نہیں ہوئی بلکہ اس ڈریس اور اس کے کئی ورژنز ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا میں صدیوں سے پہنے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے البتہ اس کو اپنی نیشنل یونٹی اور نیشنل آئیڈینٹی کا ایک سمبل بنا دیا ہے۔ اینڈ نو، پاکستان's not alone in this۔ انڈیا میں ریپبلک ڈے، فرانس میں بیسٹائل ڈے اور برٹن میں چینجنگ دی گارڈ سیریمنی، ہر ملک میں ایسے ایونٹس اور ایسے ٹریڈیشنل سمبلز اڈاپٹ کیے جاتے ہیں جو ان کی ساری نیشن کو ایک نیشنل آئیڈینٹی اور ایک نیشنل سمبل کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ سو نیکسٹ ٹائم یو فالو اے نیشنل ٹریڈیشن، صرف اس کو فالو مت کریں بلکہ یہ بھی سوچیں کہ اس ٹریڈیشنل سمبل کا ہماری نیشن کی نیشن بلڈنگ میں کیا رول رہا ہے۔